بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شہوت نفسی سے پرہیز انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جب شہوت غالب آتی ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا نہیں کرتا، اس کی موجودگی کو بھی اکثر نظر انداز کیے دیتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ العلیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر وہ اپنے بندے کا پردہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں سے لا علم ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ گناہ کے بعد بھی اپنے بندے کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، فوری سزا نہیں دیتا۔ ہم تینوں بھائی بھی گناہ کاروں میں سے تھے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر چکے تھے، مگر پھر جو تبدیلی ہماری زندگیوں میں آئی اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں اور میرے دو بھائی چہرے پر سیاہ کپڑے سے نقاب کر کے گھر سے چوری کرنے کے لیے نکلے۔ ہم تینوں چوریاں کرتے تھے اور پہلے سے ہی ارد گرد اچھے گھروں کا پتہ رکھتے تھے تاکہ جہاں بھی چوری کریں اچھا مال ہاتھ آئے اور پکڑے بھی نہ جائیں۔ اس وقت ہم جس گھر میں جا رہے تھے وہ ایک بوڑھے کسان کا گھر تھا۔ وہ بوڑھا کاروبار کی غرض سے شہر میں جاتا تھا اور اناج غلہ وغیرہ وہیں منڈی میں بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت تھوڑی سی زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ہم جب اس کے علاقے میں گھروں کی معلومات لینے کے لیے گئے تو ہمیں یہ بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہاں کا ہر بندہ اس بوڑھے کے بارے میں بول رہا تھا کہ بوڑھے مزدور کے گھر بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جس تک وہ کسی کو پہنچنے نہیں دیتا۔ ہمیں یہ سن کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ اگر وہ بوڑھا کسی بڑے خزانے کا مالک تھا تو اسے چھوٹے سے قطع زمین پر اتنی محنت کرنے اور شہر جا کر بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آخر اس بوڑھے کے پاس کون سا خزانہ تھا۔ ہم تینوں بھائیوں نے جب قیمتی خزانے کا سنا تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہم تینوں نے جب جاسوسی کی تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھا اب بھی گھر میں نہیں تھا اور اس کی واپسی ایک دن بعد تھی۔ ہم نے تیاری باندھ لی اور سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی بوڑھا جائے گا ہم اس کے گھر چوری کرنے پہنچ جائیں گے اور جس قیمتی خزانے کی بات لوگ کر رہے تھے اس پر ڈاکہ ڈال لیں گے۔ اور اب رات کے دوسرے پہر ہم تینوں بھائی چہرہ چھپائے دبے پاؤں اس بوڑھے کے گھر جا رہے تھے۔ ہم نے دروازے کے تالا وغیرہ کو توڑنے کی بالکل کوشش نہیں کی تاکہ ارد گرد کے لوگ خبردار نہ ہو جائیں۔ ہم دیوار پھلانگ کر جب گھر میں کودے تو وہاں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ گھر باہر سے بوسیدہ اور چھوٹا سا لگ رہا تھا مگر اندر سے بہت اچھا اور بڑا تھا۔ سامنے قطار میں بہت سارے لوگ کمرے موجود تھے اور سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ان میں سے ایک کمرے میں نہایت ہلکی زرد سی روشنی جل رہی تھی۔ ہم نے آہستگی سے اندھیرے کمروں کی جانب قدم بڑھائے۔ خزانہ پانے کی سوچ نے ہمارے جسم میں جوش بھر دیا تھا۔ ہم نے بنا آواز کیے ٹارچ کی روشنیوں میں گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر ہمیں نہ کسی الماری میں کوئی لاکر ملا نہ کوئی خفیہ جگہ۔ ہمیں لگا کہ اس بوڑھے نے خزانہ گھر میں زیر زمین کہیں دبایا ہوگا۔ اب ہم رات کے وقت گھر کی کھدائی کیسے کرتے جبکہ ہمیں مطلوبہ جگہ بھی نہیں پتہ تھی۔ ہم نے آخری امید کے تحت اس آخری کمرے کی جانب قدم بڑھائے جس کمرے سے زرد ہلکی سی روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ ہمیں لگا شاید بوڑھا گھر پر موجود ہوگا اور اسی کمرے میں موجود ہوگا۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں اگر خزانے کی خاطر اس بوڑھے کی جان بھی لینی پڑی تو ضرور لیں گے، مگر اس بار اپنی زندگی کا اتنا بہترین موقع بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر جب ہم نے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اندر جھانکا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سامنے اس کمرے میں دیے چل رہے تھے اور ان کی ہلکی سی روشنی میں تین جوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھی عبادت کر رہی تھیں۔ چونکانے والی بات یہ تھی کہ وہ لڑکیاں بے حد حسین تھیں اور اس وقت سفید لباس پہنے جیسے وہ بیٹھی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر حوریں اتر آئی ہوں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہم خزانہ اور چوری سب بھلا بیٹھے تھے۔ ہماری دلوں میں ان لڑکیوں کی خوبصورتی نقش ہو گئی تھی۔ حوث نے ہماری سوچوں کو اتنا مفلوج کر دیا تھا کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ پاکیزہ اور معصوم لڑکیاں رات کے اس پہر جاگ کر اللہ کی عبادت میں لگی تھی۔ ہم بھائیوں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ یکدم ہم کمرے میں داخل ہوئے اور ان لڑکیوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان کو دبوچ لیا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کی آواز دبا دی تھی۔ وہ کمزور لڑکیاں اس اچانک حملے پر پھڑپڑا کر رہ گئی تھیں اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگیں، مگر ہم نے ان کو مضبوطی سے جگڑ کر اس کمرے سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور تین الگ الگ کمروں میں ان لڑکیوں کو لے گئے۔ اس رات ہم گناہ گار بھائیوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا اور تینوں لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے لگے تھے۔ ہم سمجھ بوجھ کھو چکے تھے۔ ہم پر ان معصوم لڑکیوں کی التجائیں اور آنسو بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اندھیرے کمرے میں نہ ہی ہم ان لڑکیوں کو دیکھ سکتے تھے نہ وہ ہمیں دیکھ پا رہی تھی
اور ہمیں یہی اطمینان تھا کہ وہ لڑکیاں کبھی نہیں جان پائیں گی کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کون ہے۔ ہم تب بھول گئے کہ اللہ اندھیرے اور تنہائی میں بھی سب دیکھ لینے پر قدرت رکھتا تھا۔ ہم بھائیوں نے وہ پوری رات ان لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس طرح چہرے چھپائے اس گھر سے بھاگ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر میں موجود خزانے کا راز ہم نے اس رات جانا تھا۔ وہ خزانہ اس کی وہی 3 جوان بیٹیاں تھیں جو حوروں جیسی خوبصورت تھی، اور ہم ان کے پاکیزہ حسن پر داغ بھی لگا آئے تھے۔ ہمیں تب اپنے گناہ کا بالکل احساس نہیں ہوا تھا، بلکہ ہم خوش تھے کہ ہم نے بغیر کسی رکاوٹ کے اس خزانے کو لوٹ لیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، مگر انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک مہلت دی ہے کہ وہ گناہ کے بعد چاہے تو توبہ کر کے اپنا گناہ دھلوا سکتا ہے، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھائی بھی ساری زندگی لوگوں کی جیبیں کاٹنے اور ان کے گھروں کی چوریاں کرنے کا گناہ کرتے رہے تھے، مگر ہم نے کبھی اس سب کو غلط نہیں مانا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم 3 بھائی رہتے تھے۔ میری خالہ زاد یتیم تھی، وہ ہمارے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ والدین نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ ہماری کوئی بہن نہیں تھی، اور ہمیں بہن کی خواہش اور اتنی چاہ تھی کہ ہم سبھی اپنی خالہ زاد کے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے۔ والدین نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، اور جب ہم کامیاب ہوئے تو نوکری کی تلاش میں نکل پڑے، مگر اتنی تلاش کے بعد بھی ہمیں کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ مل سکی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ہر جگہ پر رشوت اور چور بازاری عام تھی، کوئی کسی کا حق نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک دن والدین اور ہماری خالہ زاد بہن اپنے کسی رشتہ دار کی شادی سے واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے انہیں راستے میں روک لیا اور ان سے پیسے دینے کا کہا، مگر جب ان کی جیب خالی اور خالی ہاتھ دیکھے تو غصے میں ہم تینوں کے سینے میں گولیاں اتار کر چلے گئے۔ ہم تینوں نے اتنا بڑا غم اٹھایا، ماں باپ بہن سب کچھ کھو دیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈ کر انہیں سزا دی جائے، مگر محلے والوں نے الٹا ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ برے لوگوں سے مت الجھو، ایسا نہ ہو تم لوگ بھی اپنی زندگی گنوا دو، ان سے اللہ حساب لے گا، تم لوگ ان کو اللہ پر چھوڑ دو۔ سب لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو دفنایا اور ہمیں صبر دلاسا دے کر چلے گئے۔ اپنی بہن کی لاش دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا رہا۔ شکر تھا کہ ان ڈاکوؤں نے بہن کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، صرف روپے پیسے پر ہی ڈاکہ ڈالا تھا۔ مگر لوگوں کی نصیحتوں کا ہم پر اثر تو کیا ہوتا، الٹا ہمارے اندر ان سب لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ہم بھائیوں نے اپنے ماں باپ اور بہن کے اس قتل کا بدلہ اس دنیا سے ایسے لیا کہ ہم نے بھی گھروں کی چوریاں شروع کر دیں اور لوگوں کو لوٹنے لگے۔ ہم سب ہی نہیں پائے کہ ہم دنیا کو نہیں بلکہ خود کو سزا دے رہے تھے۔ ہم نے اپنے اعلیٰ تعلیم بھی بھلا دی اور نوکریاں تلاش کرنے کی بجائے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے لگے، اور جب کوئی گھرانہ پیسوں کی خاطر رو کر ہمارے آگے ہاتھ باندھتا تو ہمیں تسکین ملتی تھی۔ ہمارے سر پر ماں باپ نہیں رہے تھے، نہ ہم نے ان کی تربیت یاد رکھی تھی۔ ہم نے اپنے والدین کی وفات پر ہی جان لیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کا احساس کر کے کچھ ملتا ہے۔ ہم نے اپنی جوانی ایسے ہی گناہوں میں گزار دی تھی، مگر زنا کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی کبھی ہم نے کسی بھی گھر کی چوری کرتے ہوئے عورتوں یا لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پہلی بار اس بوڑھی کی 3 جوان لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارے دماغ ہر قسم کے احساس اور انسانیت سے خالی ہو گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے ہمارے اس عمل سے ان لڑکیوں پر کیا گزری اور بوڑھے کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کا خزانہ، جسے وہ پوری دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا، ہم نے مزے سے لوٹ لیا تھا۔ ہم نے پلٹ کر ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچا اور اپنی زندگی کی معلومات میں گم ہو گئے۔ مگر اس واقعے کے ایک ماہ بعد ایک روز جب دن کے وقت ہم بھائی گھر پر آرام کر رہے تھے، تبھی ایک تبلیغی جماعت نے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ مسجد چل کر جانے پر اصرار کرنے لگے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی ہم اس تبلیغی جماعت کی بات مان کر ایک عرصہ بعد مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں مولوی زنا جیسے گناہ کی سزا اور اس پر اللہ کی ناراضگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بولا کہ زنا ایسا گناہ ہے جو انسان پر قرض کی طرح چڑھ جاتا ہے، اور زندگی کے ایک حصے میں وہ قرض انسان کو چکانا پڑتا ہے، اور اگر زنا کرنے والے مردوں کو خبر ہو جائے کہ وہ قرض کل کو کیا پتہ ان کی معصوم بہن یا بیوی یا پھر ان کی معصوم بیٹیوں کو چکانا پڑ جائے تو وہ کیا کریں گے اور کیسے یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کیونکہ دوسری عورتوں کی عزت لوٹنے والے یہی مرد تب تڑپ جاتے ہیں جب ان کی بہنوں بیٹیوں کو کوئی دوسرا مرد آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ ہم بھائیوں کو اس روز مولوی کی باتیں سن کر شدت سے اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا۔
हमारी कोई बहन न थी, मगर अपने घर की किसी औरत के बारे में सोच कर भी हमारा दिल सिसक उठा था। हमें उस रोज़ महसूस हुआ कि जिन डाकुओं की नफ़रत में हमने ये रास्ता इख्तियार किया था, हमसे तो वो भी अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने हमारी माँ बहन का ना पर्दा उतारा था, ना ही उनको ज़लील किया था। जब उन्हें कुछ ना मिला तो मार कर चले गए। वो मौलवी बोल रहा था कि ज़िना इतना बड़ा गुनाह है कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़ानी औरत आई और बोली कि वो ज़िना का गुनाह करती रही है और अब उसे माफ़ी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने मुसलमानों बल्कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आते थे, उस औरत से रुख फेर लिया कि एक ज़ानी इंसान को देखना भी उन्हें गवारा नहीं था। वो औरत उठकर दूसरी जानिब गई और फिर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर बैठी तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से मुंह फेर लिया। इसी तरह वो औरत जब उनके सामने बैठती और माफ़ी मांगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रुख फेर लेते थे। ज़िना इतना बड़ा गुनाह है कि सबसे प्यार करने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे नापसंदीदगी का इज़हार किया था। हम भाइयों ने ये सब सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी कलमा गो इंसान चाहे जितना भी गुनाहगार हो, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सुनकर ऐसे ही तड़प जाता है। हम भी पशेमान होने लगे और अपनी जगह पर जम गए। तकलीफ़ बात ये थी कि वहाँ ज़िना की बात हो रही थी और हम तीनों भाइयों ने तो उन शरीफ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की थी और उनके साथ ज़्यादती की थी। हमने पूरी रात उनको किसी बेजान खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था और फेंक कर आ गए थे। मेरे भाई मुझसे बोले कि अब हम क्या करें, हमारा गुनाह तो बहुत बड़ा है, अगर हमें माफ़ी ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने अपने भाई से कहा कि माफ़ी का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। हम इस मौलवी साहब के पास जाकर उनसे बात करेंगे और उनको अपना गुनाह बताएंगे, फिर शायद वो कोई हल बता दें। ये सुनकर मेरे दोनों भाई भी मुझसे मुत्तफिक हो गए। हमने वहीं मस्जिद में रुककर इंतज़ार किया और जब मस्जिद से सब नमाजी चले गए तो हम तीनों मौलवी के पास चले गए। मौलवी साहब मस्जिद के एक कोने में बैठे तस्बीह कर रहे थे। मैंने झुक कर उन्हें सलाम किया और उनकी तवज्जो पाकर मैं बोला कि मौलवी साहब, हमें अकेले में आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम बहुत परेशान हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। मौलवी साहब ने हमें अपने सामने बिठाया और पूरी तवज्जो से हमारा मसला सुना। हमने उन्हें ईमानदारी से अपनी इस निहायत पस्त हरकत के बारे में बताया कि हमने तहज्जुद गुजार नेक लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया और वापस पलट कर कभी उनके हाल तक नहीं देखे थे। मेरा छोटा भाई जज्बाती होकर बोला कि मौलवी साहब, हमें अगर इस गुनाह की माफ़ी के लिए मरना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमारे दिल इस गुनाह के बोझ से फट रहे हैं, हमें अपनी बेहिसी का एहसास सता रहा था। मौलवी साहब ने तहम्मुल से सब सुना और फिर बोले कि तुम तीनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और क्या इसकी माफ़ी ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी, मगर एक रास्ता है कि अगर तुम्हें वो इंसान खुद माफ़ कर दे जिसके साथ तुम जुल्म कर चुके हो तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा। मौलवी ने हमसे कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, खुद को अल्लाह के लिए सुधार लो और उन लड़कियों से जाकर माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारे जुल्म की वजह से वो लोगों में बदनाम हो रही हैं और उन पर ज़िंदगी तंग हो रही है तो जाकर अपने गुनाह का इज़ाला कर दो और उन लड़कियों को सहारा दो ताकि वो तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकें। इसके साथ मौलवी साहब ने हमें आहिस्तगी से कहा कि तुम तीनों याद रखना कि तुमने उन पर क्या जुल्म किया है और वो जुल्म नाकाबिल माफ़ी है। इसलिए जब तुम माफ़ी मांगो और वो माफ़ ना करें और तुमसे नफ़रत का इजहार करें तो हार मत जाना, बल्कि तब तक झुके रहना जब तक वो माफ़ ना कर दें। हमने मौलवी साहब की बात अपने दिमाग में बिठा ली थी। हमने सोच लिया कि अपनी मर्दाना और अपनी इज़्ज़त नफ्स भुलाकर उन लड़कियों के से माफ़ी मांगेंगे और मुसलसल माफ़ी मांगेंगे ताकि वो लड़कियां माफ़ कर दें। इंसान ऐसा ही लालची है, जुल्म करते हुए मजलूम की तकलीफ़ का एहसास नहीं करता, मगर जब अपनी सज़ा का सोचता है तो फिर मजलूम बनकर झुक जाता है और हर हाल में माफ़ी चाहता है। हमारा भी वही हाल हो गया था। हमने उसी वक्त मस्जिद में रो रो कर अपने गुनाह की तौबा की थी। उसी रोज़ हम भाई उन लड़कियों के घर पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दी और बूढ़े का इंतज़ार करने लगे। हमने सोच लिया था कि उस बूढ़े से भी अपने जुल्म की माफ़ी मांगेंगे, मगर थोड़ी देर बाद जब दरवाजे के पार से एक लड़की की आवाज़ आई जो पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है, तो हम चौंक गए। शायद बूढ़ा अपनी घर पर नहीं था। हमें थोड़ी सी हैरत हुई थी कि ऐसे हादसे के बाद कोई बाप अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर काम पर कैसे जा सकता है। मैंने आहिस्तगी से उस लड़की से पूछा कि मैं उसके बाप से मिलने आया हूँ, वो बूढ़ा कब घर आएगा। मेरे सवाल पर दूसरी जानिब कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और फिर वो लड़की बोली कि अगर मेरे बाप से मिलने आए हो तो इसी इलाके के कब्रिस्तान चले जाओ,
کیونکہ ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے جواب نے ہمیں افسوس سے ایک پل کے لیے ساکن سا کر دیا تھا۔ میرے دوسرے بھائی نے کچھ دیر بعد بے ساختہ سوال کیا کہ ان کے باپ کی موت کیسے ہوئی۔ میں نے اس سوال پر خفگی سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس قسم کا سوال کر کے اس لڑکی کو تکلیف دے رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو ٹوک کر اس لڑکی سے معذرت کرتا، وہ لڑکی بول پڑی اور اس لڑکی کے جملے نے ہم بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ وہ لڑکی سرد لہجے میں بولی کہ 1 ماہ پہلے ہمارے گھر کچھ چور آئے تھے جو ہمارے باپ کی عزت و ناموس کو مٹی میں رون کر چلے گئے تھے، اور جب ہمارے باپ کو اپنے نقصان کی خبر ہوئی تو ہمارا باپ وہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور مر گیا۔ ہم تینوں بھائی سکتہ زدہ سے کھڑے تھے۔ ہمارے ذہن میں ایک کے بعد دوسرا بڑا گناہ لکھا جا چکا تھا۔ ہم نے نہ صرف ان لڑکیوں کی عزت چھینی بلکہ ہماری وجہ سے ان کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور یہ سوچنا تو نہایت اذیت ناک تھا کہ باپ کے بعد اور ہمارے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد وہ لڑکیاں اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ ہماری خاموشی کا وقفہ طویل ہونے پر وہ لڑکی دروازے سے ہٹ کر جا چکی تھی۔ اس بوڑھے کی موت کا سن کر ہماری ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے سر شرمندگی سے جھک گئے اور ہم پلٹ کر جانے کی بجائے وہیں دروازے پر کھڑے رہ گئے تھے۔ ارد گرد محلے کے لوگ گزرتے ہوئے شک بھری نظروں سے ہمیں دیکھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتے ہوئے گزرنے لگے، مگر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ شام ڈھلی تو میں نے پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دی۔ میرے بھائی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جو گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا آسان تھا، آج اس گناہ کا اعتراف کرنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر آہستگی سے دستک دیتا رہا مگر دروازے پر کوئی نہیں آیا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی نظریں ہم تینوں بھائیوں پر جم گئی تھی۔ وہ بولی کہ اندر آ جاؤ۔ پھر بات کرتے کرتے ہم تینوں اس لڑکی کے جملے پر ٹھٹک گئے۔ ہمیں لگا کہ وہ واقعی ہمارے باہر کھڑے رہنے پر ترس کھا کر ہمیں اندر بلا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کیا سوچ کر ہمیں اندر بلا رہی تھی۔ ہم تو ویسے بھی معافی مانگنے ہی آئے تھے، اس لیے اس کے بلانے پر ہم تینوں اندر چلے گئے۔ ہمیں اندر بلاتے ہی اس لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور بولی کہ اگر ہمیں اپنے مجرم مل جائیں نا تو ہم سب سے پہلے اپنے پیٹ میں پلتے ان کے ناجائز بچوں کو ان کے سامنے قتل کریں گے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہوئی تو اسے بھی کوٹھے پر بھیج دیں گے، اور پھر ان کو بھی کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، اور ہمیں کمزور نہیں سمجھنا۔ ان مجرموں نے اس روز ہماری عبادت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں دوبوچ لیا تھا، ورنہ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر بری آنکھ کو نوچ ڈالیں۔ اس لڑکی کے مضبوط اور تلخ الفاظ نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے ظلم کی نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ وہ ہمارے بچوں کی مائیں بننے والی تھی۔ یہ سب سن کر ہم تینوں بھائی اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور معافیا مانگنے لگے۔ ہم نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور اس لڑکی کو بتا دیا کہ ہم ہی وہی مجرم ہیں اور وہ جو چاہے تو ہماری گردنیں اتار دیں، کیونکہ ہم اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی نفرت سے ہمیں دیکھنے لگی اور بولی کہ جب تم نے اس رات کی حقیقت بتائی تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی تم تینوں ہی ہمارے مجرم ہو، کیونکہ ہماری حالت کا راز یا اللہ جانتا ہے یا ہمارا باپ جانتا تھا، یا پھر وہ مجرم واقف ہیں جو ہمیں اس حال تک لائے تھے، ورنہ ہمارے سچ کا ابھی تک محلے کے لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ اگر لوگوں کو پتہ چلتا تو ہمارے دروازے پر دستک دینے کے بجائے دیواریں پھلانگ کر آ جاتے۔ رہی بات ہمارے باپ کی تو وہ یہ راز سنتے ہی زمین بوس ہوا تھا اور دوبارہ نہ سر اٹھا سکا تھا نہ زندہ رہا تھا۔ اس لیے ممکن ہی نہیں کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو ہمارے بارے میں بتایا ہو۔ ہم تینوں بھائی سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھے رہے۔ ہمارے دل معافی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اب جب گناہ کا احساس ہو گیا تھا تو ان لڑکیوں کی تکلیف بھی سمجھ میں آ رہی تھی اور ان کی تکلیف کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ ہم اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تو وہ بولی کہ تم ظالموں کی وجہ سے میری بہنیں اس وقت موت کے منہ میں ہیں، اور ہم سے ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اکیلے پوری رات بیٹھ کر پہرا دیتی ہوں کہ کہیں پھر کوئی ظالم آ کر ہماری عزتیں نہ نیلام کر دے۔ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ وہ لڑکی نفرت سے ہمیں دیکھ کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں گھر کے اندر بلایا تھا کہ ہم تینوں کے بہانے سے قتل کر ڈالیں، مگر ہماری تڑپ کا اندازہ ہونے پر اس نے ہمیں یہی سزا دی کہ معاف کیے بنا گھر سے بھگا دیا، اور یہ بھی جتا دیا کہ وہ ہمارے بیٹوں کو دنیا میں آتے ہی اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گی اور ان کی لاشیں ہمارے گھر پہنچا دیں گی، اور بیٹیوں کو ہمارے گناہ کی سزا دیں گی۔ وہ لڑکی سزا سنا کر دروازہ بند کر گئی اور ہم تینوں ایسے ہو گئے جیسے کسی نے زنگ آلود خنجر سینے میں گھونپ دیے ہوں۔ ہم پوری رات ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہے تھے۔ اس روز کے بعد سے ہمیں کبھی سکون نہیں ملا۔ ہم نے چوری سے توبہ کر لی، ہم نے نوکریاں ڈھونڈی اور عزت کی کمائی کرنے لگے، مگر اس سب کے دوران
بھی ہم نے نہ اللہ سے معافی مانگنا چھوڑا تھا، نہ ہی ان لڑکیوں سے معافی مانگنا چھوڑا تھا۔ ہم روزانہ رات کو ان کے دروازے پر جاتے اور رو رو کر معافی مانگتے رہتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ کبھی تو ہمیں معافی دیں گی۔ ہمارے جانے کو ان کو اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر بس اتنا ہوا تھا کہ محلے کے عیاش مرد ہمارے بعد ان لڑکیوں کے دروازے پر آنا چھوڑ گئے تھے۔ ہم اس محلے میں ہر جگہ بدنام ہونے لگے کہ اکیلی لڑکیاں پا کر روزانہ یہ لڑکے ان کے گھر کے دروازے پر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ جب موقع ملے ان کو اپنا شکار بنا لیں۔ سچ کوئی نہیں جان پایا تھا کہ ہم ان معصوم لڑکیوں کو پہلے ہی اپنا شکار بنا چکے تھے۔ ایک روز ہم ان لڑکیوں کے دروازے پر اسی طرح کھڑے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی حواس باختہ سی گھر سے باہر نکلی۔ ہمیں دیکھ کر وہ اچانک روتے ہوئے بولی کہ اس کی بہن کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے پاس ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ان کی تکلیف کا تھوڑا بہت ازالہ کر سکتے۔ ہم نے جلدی سے اس لڑکی اور اس کی بہنوں کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے علاج کے بعد ڈپریشن کی وجہ بتائی۔ اس لڑکی کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کی حالت کو سنبھالا گیا اور جب ایک پورا دن اسے ہسپتال میں رکھنے کے بعد ہم نے ان بہنوں کو گھر پہنچایا تو ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور منتیں کرنے لگے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں تاکہ ہمیں سکون مل سکے۔ ہماری بات پر وہ لڑکی چیخ اٹھی اور بولی کہ جب ہم ایسے اذیت بھری زندگی گزار رہی ہیں تو تم کیسے سکون کی خواہش کر رہے ہو؟ ہمارے مجرم خوش رہیں اور ہم یہاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لڑکی کے رونے پر میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور اس سے بولا کہ ہم تینوں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے نکاح کر کے ان کی پرسکون اور باعزت زندگی ان کو واپس لوٹا دیں۔ میری آفر پر وہ تینوں بہنیں چپ سی ہو گئیں۔ میرے بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں اب اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گناہ کا ازالہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ ان بہنوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ وہ بھی اپنی ذلت بھری اور تنہا زندگی سے تھک گئی تھی۔ انہوں نے ہماری آفر قبول کر لی کیونکہ اب کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ مان گئی تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب کون سی بہن ہم میں سے کس بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا۔ اس رات ہم اندھیرے میں تھے۔ انہیں اپنی حوث کا نشانہ بناتے وقت نہ ہم نے ان لڑکیوں کے چہرے دیکھے تھے نہ ہی وہ ہمارے چہرے دیکھ پائی تھی۔ اب وہ تینوں ہمارے بچوں کی ماں بننے والی تھی اور ہم ایسے ہی کسی بہن کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے تھے۔ تب ہم نے ارادہ کیا کہ اسی مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ وہ لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے طے ہوا کہ مولوی کو گھر لایا جائے گا۔ اگلے ہی روز ہم مولوی صاحب کو لے کر ان لڑکیوں کے گھر پہنچے اور مولوی کو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ہر کلمہ گو مسلمان کے وجود سے ایک خاص خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس رات وہ لڑکیاں ہمارے چہرے نہیں دیکھ پائیں، مگر وہ اگر توجہ دیں تو ہماری خوشبو پہچان سکتی ہیں۔ مولوی صاحب کے مشورے پر ایک بہن نے آنکھیں بند کر کے ہم تینوں بھائیوں کو باری باری سونگھا تو وہ میرے ایک بھائی کے پاس رک گئی اور بولی کہ اس رات یہی مرد میرے پاس آیا تھا۔ مولوی صاحب نے ان کو دو کو ایک طرف بٹھا دیا۔ اب باقی دو بہنوں میں سے ایک نے ہم باقی دو بھائیوں کو سونگھا اور میرے پاس رک کر بولی کہ اس رات میں اس کے پاس آیا تھا۔ ہم دو الگ ہو گئے تو آخری بہن اور میرے بھائی کا بھی واضح ہو چکا تھا کہ وہی دو ساتھ تھے۔ اسی شام مولوی صاحب نے ہم تینوں کی سادگی سے نکاح پڑھا دیے تھے۔ ہم تینوں بھائی نے اپنی بیویوں کو بہت عزت بھری زندگی دی اور کبھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیے تھے۔ ہماری بیویاں بہت نیک ہیں اور انہوں نے ہماری زندگی بدل دی ہے، مگر ہم آج بھی کبھی کبھی ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم تو پڑھے لکھے جاہل نکلے تھے جو اتنے علم کے بعد بھی گمراہی کے راستے کو اختیار کر گئے اور گناہ کرتے وقت اللہ سے حیا تک نہ کی۔ ہم آج بھی اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہر ذی روح کو زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔